الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال تعالى في موضع آخر فما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محترم حضرات، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 53واں درس ہے، 53۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو رحمت للعالمین کا جو لقب دیا ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اتفاق سے آج ایک صاحب کا فون آ گیا ہے، تو انہوں نے کہا مولانا آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ بڑی عزت کا معاملہ کیا اور یہ، لیکن بہت سے قانون ایسے ہیں جس میں ان کو نیچا رکھا گیا ہے۔ ہم نے کہا آپ ٹیلی فون پر جواب دینا مناسب نہیں ہے، کم سبھی لوگوں کے سامنے جواب دیتے تھے، تو انشاءاللہ کل زندگی رہی نا تو ہم اس پر بات کریں گے کہ وہ عورتوں کے ساتھ یورپ کو بھی بڑا اعتراض ہے، اور ہم بھی جب ڈائننگ ہال میں بیٹھ کر کے اپنی تنہائی میں بات کرتے ہیں، دو چار اپنے لوگ جو ہوتے ہیں تو ہم بھی ویسے ہی گفتگو کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل زندگی رہی تو اسی پروگرام کے تحت آپ کو اس بات پر ہم گفتگو کریں گے کہ عورتوں کے ساتھ جو کچھ چیزیں ہیں جو دیکھنے میں نظر آتی ہیں کہ ان کو جو ہے گریڈ ان کا کیا ہے، کم کیا گیا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ کل ساری گفتگو اسی پر ڈیپینڈ ہوگی۔ آج جو ہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ میں صرف انہی چیزوں پر رحمت کی گفتگو کر رہا ہوں کہ جس پر عام لوگوں کی توجہ قطعی نہیں گئی، یا جس پر عام لوگوں نے اس کو کیا کر رکھا تھا، چھوڑ رکھا تھا۔ تو اس میں نے آپ کو عورت کے بارے میں ذکر کیا تھا، غلاموں کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ ایک چیز جس کے ساتھ دنیا نے ہمیشہ زیادتی کی ہے وہ جانور ہے۔ جانوروں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سنجیدگی سے گفتگو کی۔ آج اس پر ہم پوری گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، ہم کو جب پڑھایا جاتا ہے تو ایک وائلڈ اینیملز کہلاتے ہیں، جنگل میں رہنے والے جانور، اور ایک ڈومیسٹک اینیملز کہلاتے ہیں جو گھروں میں پالتو جانور ہوتے ہیں۔ جو گھروں میں پالتو جانور ہوتے ہیں ان کے سلسلے میں اگر آپ اس کو جنگل میں چھوڑ دیں گے تو ان پر ظلم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر مچھلی پالتے ہیں لوگ، شو کیس میں رکھتے ہیں مچھلیاں، اگر اس مچھلی کو لے جا کر کے آپ تالاب میں ڈال دیں تو 1 منٹ میں اس کو دوسری مچھلیاں کیا کریں گی، ختم کر دیں گی۔ تو جو پالتو جانور ہیں ان کو تو گھر میں رکھنا یا باندھ کر رکھنا یا اس طریقے سے مچھلی کو شو کیس میں رکھنا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ ان کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ آپ اس کو اگر آزاد کر دیں گے تو اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں، جنگلی جانور جو جن کو اللہ نے آزاد کر رکھا ہے ہم اس کو قید کر لیتے ہیں۔ یہ قید کرنا جائز نہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے ہاتھ میں ہرن لگ گیا اور اس نے ہرن کو لا کر کے کیا کر دیا، اپنے گھر میں باندھ دیا، شوق میں، اس طرح یہ جائز نہیں، کیونکہ اس کی فطرت میں اللہ نے کیا رکھا ہے، آزادی رکھی ہے۔ لہٰذا ایسے جانور کو ہم قید نہیں کر سکتے۔ تو اس پر ہم گفتگو نہیں کریں گے۔ آپ کو یہ بتا دیا کہ وائلڈ اینیمل، ڈومیسٹک اینیمل، جنگلی جانور اور پالتو جانوروں کے بارے میں الگ الگ بات ہے، اور جو پالتو جانور ہیں ان کے بارے میں اگر آپ اس کو باندھ کر کے شوکیس میں رکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اچھا، اب رہا جانوروں کے بارے میں۔ جانوروں کی یقینی بات ہے پوری دنیا کا بڑا ہنگامہ ہے، ہنگامہ خاص کر ہندو مذہب اس پر بڑا کمنٹ کرتا ہے کہ صاحب وہ آپ کے نہ لے، وہ جیو ہتیا ہے، جان لے لے۔ حالانکہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کو ایک مرتبہ اپنے مذہب کے بارے میں غور کر لینا چاہیے۔ رام چندر جی ایک بہت بڑا کیریکٹر ہے ہندو ازم میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ رام کے بارے میں ایک کتاب سنسکرت میں ہے، ایک کتاب ہندی میں۔ سنسکرت میں جو کتاب لکھی گئی ہے اس کا نام رامائن ہے،
جس کو والمیک نے لکھا ہے. اکبر کے زمانے میں اس کتاب کو تلسی داس جی نے بنارس میں بیٹھ کر کے ترجمہ کیا، جس کا نام رام چرت مانس ہے. اس میں رام کا کیریکٹر بہت ہائی فائی شو کیا گیا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر کسی بھی ہندو اسکالر سے یہ بات پوچھے کہ والمیک جی نے جو رام کے بارے میں لکھا ہے اس کا سورس کیا ہے، کہاں سے لکھا ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم. رام ایسے تھے، رام فلاں کے بیٹے تھے، رام کی بیوی کا نام یہ تھا، یہ ساری باتیں کیا ہے، تصور ہے، خیال ہے، امیجنیشن ہے. کیونکہ والمیک جی نے جو سنسکرت میں کتاب لکھی ہے رامائن، اس میں وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اس کے انٹروڈکشن میں کہ میں ایک یہ میرا خیال ہے. لہذا سورس اسی لیے یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کا جو سلیبس ہسٹری کا ہے، اتہاس، تاریخ میں رام کو بحیثیت ہسٹری کبھی سلیبس میں نہیں رکھا گیا. میں بھی ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ٹیل BA ہوں، کہیں بھی نہیں پڑھایا جاتا. حالانکہ اگر آپ قدیم اتہاس پڑھیں، اینشنٹ ہسٹری جسے کہتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام کا ذکر ہوتے ہوئے جو ہے وہ آ کر کے بہادر شاہ ظفر تک ختم کرتے ہیں. لیکن اس اینشنٹ ہسٹری میں بھی جو ہے وہ رام کا ذکر نہیں ہوتا ہے. میں جب پڑھتا تھا، میں اتفاق سے میں نے گریجویشن ایودھیا سے کیا ہے، تو جو پروفیسر پڑھاتا تھا پنڈت تھا، میں نے اس سے یہ سوال کیا کہ ہم لوگوں نے اینشنٹ ہسٹری لی اور سال کا اب آخری ہے، سلیبس ختم ہو رہا ہے، اس میں کہیں رام چندر جی کا ذکر نہیں آیا، جبکہ بیفور عیسیٰ آپ نے 5000 سال سے شروع کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام 5000 سال، 2000 سال، یہ تقریباً 1980 کی بات ہے، تو 6800 سال تک تقریباً ہم لوگ پڑھ ڈالے، اس میں رام کا ذکر کہیں نہیں آیا. اس نے کہا دیکھو تم نے کلاس میں سوال کیا ہے، میں اس وقت پروفیسر ہوں، پنڈت نہیں ہوں. اس نے بہت کلیئر ہے، کہا کہ میں اس وقت پروفیسر ہوں، اگر یہ سوال آپ کلاس کے باہر کرتے تو میں دوسرا جواب دیتا. آپ نے کلاس کے اندر کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ رام ایک کیریکٹر ہے، تصور، خیالات کا، اس کے پیچھے تاریخ کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. رام چندر جی نے، ان کے باپ کا نام دشرتھ ہے. دشرتھ کی جو ہے وہ 3 بیویاں تھیں. جو رام کی سوتیلی ماں تھی، اس سے دشرتھ جی نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ تم کو زندگی میں کوئی ایک چیز، خوش ہو گیا تھا کسی بات پر کہ آپ کو زندگی میں کوئی ایک چیز مانگنا ہوگا تو مانگ لینا. تو ایک دن اس نے کہا راجا دشرتھ سے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا جو بھرت ہے یہ ایودھیا کے گدی پر بیٹھے اور رام چندر جی کو 14 برس کے لیے جو ہے وہ چترکوٹ کے جنگل بھیج دیا جائے. یہ اتراکھنڈ میں ہوتا ہے چترکوٹ. رام چندر سے جب دشرتھ نے کہا تو رام نے ایکسپٹ کر لیا. وہاں چلے گئے رام، سیتا بھی ان کے ساتھ تھی. اور یہ بھی پتہ کی بات بتا دیں، سیتا کے ماں باپ کا تھا پتہ نہیں، یہ ان کی خود کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم اپنی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ راجا جنک ایک تھا، وہ ہل چلا رہا تھا، تو ہل جو ہے وہ زمین میں پھنسا، تو اس میں گھڑا تھا، گھڑے کو جب کھولا تو اس کے اندر سیتا تھی. لہٰذا سیتا کے ماں باپ کا بھی پتہ نہیں ہے. بہرحال سیتا کا کیریکٹر بھی بہت ہی جو ہے معصوم اور عصمت والا پیش کیا جاتا ہے. اب اس پر کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اصل بات جو کہنا چاہ رہے ہیں، جو انہوں نے ہمارے اوپر اعتراض کیا ہے، جیو ہتیا والی بات کہ آپ لوگ گواہ کر دیتے ہیں، کھا لیتے ہیں. سیتا جنگل میں تھی، رام چندر جی شکار کرنے گئے. شکار گاجر مولی کا تو ہوتا نہیں، گاجر مولی تو شکار نہیں کی جاتی. شکار کیا ہی جاتا ہے کیا، جانور. انہوں نے ایک دائرہ کھینچ دیا تھا سیتا کے لیے کہ اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا. جب آ کر کے راون نے اس کو کڈنیپ کر لیا. وہ لمبی چوڑی کہانی. اب سوال یہ ہے کہ رام چندر جی، جن کو تم اپنا کبھی کبھی اس کو بھگوان بھی کہتے ہیں، کبھی کبھی بھگوان کا روپ کہتے ہیں، کبھی کبھی بھگوان کا اوتار کہتے ہیں، تینوں ڈفرینٹ عقائد ان کے اندر موجود ہیں. سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا کیریکٹر والا آدمی جو ہے وہ کیا ہے، جانور کا شکار کرنے گیا ہے، اور تم ہمارے مذہب پر اعتراض کرتے ہو کہ جو ہے وہ جیو ہتیا کرنا جائز نہیں ہے. گاجر مولی کا شکار نہیں ہوتا ہے. اور آج بھی جو پرانی تصویریں رام چندر کی شو کی جاتی ہیں، اب تو نئی تصویریں نہیں آ رہی ہیں، جو پرانی تصویریں ہیں اس میں ہمیشہ دھنش لگائے ہوئے اور باڑ کے ساتھ، تیر کے ساتھ ان کو دکھلایا جاتا ہے.
اور جو پہنے رہتے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ ہرن کی کھال دکھلائی جاتی ہے. وہ ہرن کی کھال کہاں سے آتی ہے؟ بہرحال تو یہ ان کا بڑا اعتراضات، ان کے اعتراضات ہیں کہ ذرا مسلمانوں نے جو ہتیا کی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑی پیاری بات کہی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا ہے کہ دیکھو جو ہتیا تو سب کرتے ہیں، کوئی دنیا میں ایسا آدمی ہے نہیں جو ہتیا نہیں کرتا، سب جو ہتیا کرتے ہیں. اب تو سائنس نے یہ بات ثابت کر دیا کہ صاحب جتنے پلانٹس ہیں، جتنے پودے ہیں، سب کیا ہیں؟ جاندار ہیں. آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجور میں میل اور فیمیل کو ملایا جاتا تھا. تعبیر نخل کہتے ہیں اس کو. یہ ہمارے یہاں جو ہندوستان میں کھجوریں ہوتی ہیں، درخت کہیں کہیں پائے جاتے ہیں اور اس میں کھجور بہت چھوٹی سی لگتی ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم کو اس کے کراس کرنے کا سسٹم نہیں معلوم ہے. اگر آپ اس کو کراس کرا دیں تو یہ کھجوریں شاندار قسم کی کھجور ہو سکتی ہیں، اچھی بڑی بڑی کھجور ہو سکتی ہیں. لیکن ہم کو یہ بات معلوم نہیں ہے. یقینی بات ہے جب کراس کا سسٹم آیا، میل فیمیل کا سسٹم آیا، مذکر مؤنث کا آیا، تو اس کا مطلب وہ جاندار چیز ہے. آپ جب دھان کاٹتے ہیں ہر پودا جاندار ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنی کتاب میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی فریکوینسی اتنی ہلکی ہے سننے کی کہ ہم اس کو کیچ نہیں کر پاتے، ورنہ وہ ہنستے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، جب پانی نہیں ملتا ہے تو پریشان بھی ہوتے ہیں. اور اب سائنس کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی ان آوازوں کو کیا کیا جائے، کیچ کیا جائے کہ کیا ہے. تو سوال صرف اتنا ہے کہ بول نہیں پاتے ہیں. ایک جانور ایسا ہے جو بولتا نہیں، ایک جانور ایسا ہے جو دماغ نہیں رکھتا، ایک جانور ایسا ہے جو دیکھتا نہیں ہے. جانور سے بولا جس کے اندر بھی جان ہو. تو یہ جو جانور کے ساتھ، جو پودوں کے ساتھ ہم جو کھلواڑ کر رہے ہیں، یہ بھی تو ظلم ہے. جان مار بھی لی جا رہی ہے. بھائی اگر کوئی کسی آدمی کے اوپر کیس ہو جائے، آپ ایک آدمی بہرا ہو، اندھا ہو، گونگا ہو، آپ اس کا قتل کر دیں. عدالت میں جب آپ پہنچیں گے تو آپ ایسے آدمی کو میں نے قتل کیا ہے، گونگا تھا، بہرا تھا، کچھ نہیں، اندھا تھا، تو کیا جج آپ کو معاف کر دے گا؟ صاحب دے چلو کوئی بات نہیں، آپ نے بڑا اچھا کام کر دیا. آپ کو مزید گناہ دے گا وہ کہ تم نے ایسے آدمی کو قتل کیا جو خود بیچارہ مجبور تھا. تو کیس کم نہیں ہوگا، کیس تو زیادہ ہو جائے گا. تو اگر وہ پودے اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، جان تو رکھتے ہیں. اگر اس کا نام جیو ہتیا ہے تو سوال یہ ہے کہ ساری دنیا جیو ہتیا کر رہی ہے. اب جین بیچارے پریشان ہو کر کے وہ منہ پہ کیا کرتے ہیں؟ باندھ لیتے ہیں. کب باندھتے ہیں؟ میں نے ابھی ہبلی میں جین کا پروگرام اٹینڈ کیا، تو وہ جب پروگرام کر رہے ہیں تو انہوں نے باندھ دیا. اب سوال یہ ہے کہ جب تم نے باندھا، مطلب یہ ہے کہ جو جراثیم فضا میں ٹہل رہے ہیں وہ ہمارے منہ میں نہ آویں، ہماری وجہ سے ان کی جان نہ جائے. جب پروگرام ختم ہو گیا انہوں نے ڈال کر نکال کر دیا. اب کیا جراثیم ٹہلنا بند کر دیا؟ کیا جراثیم پھر بھی ٹہل رہے ہیں، جراثیم پھر بھی ٹہل رہے ہیں. ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو پہلے دن بتائی تھی، ایسا رحم نہ کیا جائے کہ انسانیت پریشان ہو جائے. انسانیت مقدم ہے، اس کو سب سے پہلے آرام پہنچانے کی فکر کی جائے گی. بقیہ جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا کہ انسان پریشان ہو جائے. اور ان چیزوں کے ساتھ کیا ہے، آج دیکھیں نا کتنی بڑی بڑی آرگنائزیشن، تنظیمیں ہیں جنگلی جانوروں کی حفاظت کے لیے. ایک تنظیم ایسی نہیں ہے کہ صاحب مسلمان یا غیر مسلم بے مطلب قتل ہو رہا ہے اس کا پورے دنیا میں ہنگامہ کیا جائے. ایسی تنظیمیں کوئی نہیں ہے. جیل میں کتنے لوگ بے مطلب سڑ رہے ہیں، جان شیر کے بچاؤ کے لیے اور گدھ کے بچاؤ کے لیے اور چیل کے بچاؤ کے لیے تنظیمیں قائم ہیں. انسان کے بچاؤ کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا. تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو محض ایک دکھاوا ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بارے میں بڑی رحم دلی کی بات فرمائی. ایک ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو ایک حدیث بخاری کی، دونوں حدیث سے آخر تک کی ہے. ایک یہ ہے کہ ایک عورت نے بلی کو گھر میں بند کر دیا اور اس کو کھانا پانی نہیں دیا، اس کا انتقال ہو گیا، بلی مر گئی. اس بنیاد پر اس کو جہنم میں بھیجا گیا. اب ایک چھوٹی سی بات، ہم اپنی ذات سے کسی بھی جاندار کو اس وقت تک جان نہیں لے سکتے جب تک کہ وہ ہماری ضرورت ہو، نمبر 1. یا یہ کہ اس سے ہم کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو. یہ دو کیفیت کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے کہ کسی جاندار کو مارا جائے بے مطلب.
کوئی بھی آدمی کسی کی جان لیتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کر کے اس بات کی وضاحت۔ اور ایک دوسرا واقعہ ہے کہ ایک بہت بدکار عورت نے کتے کو پانی پلا دیا، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا، جنت پہ بھیج دیا۔ صحابہ نے بڑے تعجب انداز میں پوچھا کہ اللہ رسول اتنی چھوٹی سی بات پر اللہ تعالیٰ نے جنت دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ ہر جاندار کے ساتھ اگر تم رحم کرتے ہو تو اوپر والا تم پر رحم کرتا ہے۔ جاندار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ کے صحابہ کہیں سفر میں جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ سے چڑیا کی آواز آ رہی، وہ گئے دیکھا تو چڑیا نے بچہ دے رکھا ہے، انہوں نے بچوں کو اٹھا لیا اور لے کر کے آ گئے چادر میں لپیٹ کر کے۔ وہ جب ماں آئی، ماں بھی تھی قریب میں، تو وہ سر پر منڈلاتی رہی چیختی رہی۔ یہ اللہ کے رسول کے پاس آ گئے تو دیکھا وہ منڈلا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا چکر ہے؟ انہوں نے کہا ہم اس کا بچہ اٹھانا ہے۔ کیا پہلے فرصت میں رکھ کر کے آؤ، پہلے فرصت میں بچے کو جاؤ وہاں رکھ کر کے آؤ۔ اور ایک دوسری حدیث اس پہ انڈا نکالنے کی بات ہے کہ گھونسلے سے انڈا نکال لیا اور وہ چڑیا چیختی رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معلوم ہوتا آپ نے فوراً واپس کرایا کہ جہاں سے انڈا نکالا ہے وہاں انڈا رکھ کر کے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے جب فتح مکہ کے لیے نکلے تو مکے اور طائف کے درمیان میں گزر رہے تھے تو ایک کتیا نے بچہ دے رکھا تھا۔ اچھا کتیا کا ہے بچہ دیے رہتی ہے، اگر وہاں سے آپ قریب سے گزرے نا تو بڑی وہ گراتی ہے۔ اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے دستے میں تھے، گزر رہے تھے، وہ بڑی گرائی وہ تو پتہ چلا کس نے بچہ دے رکھا۔ اللہ کے رسول نے دو صحابی ہے، ایک صحابی کو وہاں متعین کیا کہ دیکھو کیونکہ یہ فوج ہے، وہ گرائی کی پتہ چلا اٹھا کر کے کسی نے ایک تلوار مار دیا تو معاملہ صاف ہو جائے گا۔ لہٰذا دو آدمی کو یا ایک آدمی کو کھڑا کیا کہ جب تک سارا لشکر گزر نہ جائے تب تک اس کی حفاظت کرو۔ یہ اپنے بچے کے ساتھ ہے اس لیے گرا رہی ہے۔ پورا لشکر جب 10,000 کا لشکر ہے وہ گزر گیا تب وہ صحابی نے اس جگہ کو چھوڑا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانوروں کے ساتھ برتاؤ کہ آج ہمارے پاس ہوتا نا قربانی کے موقع پر خاص کر، حالانکہ سخت اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کیا جائے۔ آپ نے فرمایا 2 مرتبہ آپ ذبح کرتے ہیں، اب ہم کیا کر رہے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہیں، دوسرا جانور بھی کیا ہے وہیں کھڑا ہے۔ اللہ کی صراحتاً حدیث میں منع دیا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے، جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہیں کریں۔ اور میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ جانور کے سامنے جب آپ جانور ذبح کرتے ہیں وہ عجیب و غریب قسم سے خوف اور اس کے رونگٹے وغیرہ سب کیا ہوتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی تاکید فرمائی ایسا نہیں کریں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب ذبح کریں چھری نہایت تیز رکھیں تاکہ جلدی سے جو ہے وہ چھری اس کو ذبح کر دے۔ اس پر بھی آپ نے سختی سے اس کو پہلے پانی پلا دیں۔ یہ ساری باتیں یہاں تک منع کیا گیا کہ چھری اس کے سامنے تیز نہ کرے۔ اگر جانور کو آپ کو ذبح کرنا ہے تو اس کے سامنے چھری جو ہے وہ تیز نہیں کرے۔ اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ ایک اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، آپ کو دیکھتے ہی اونٹ جو ہے وہ بلبلا کر رونے لگا۔ کبھی آپ نے اونٹ کو بلبلاتے روتے دیکھا ہے؟ اونٹ بہت عجیب و غریب طریقے سے روتا ہے اور اتنا روتا ہے کہ آنکھ سے آنسو نظر آتے ہیں جب وہ رونے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گزرتے ہوئے دیکھا تو وہ رونے لگا۔ اللہ کے رسول اس کے پاس گئے، اس کے پیٹھ پر ہاتھ رکھا، اس نے اپنی گردن اللہ کے کاندھوں کے اوپر، اللہ کے رسول کے کاندھوں کے اوپر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے؟ بلایا گیا، کہا یہ ہم سے شکایت کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمارا کھانا ہم کو دیتا نہیں اور وزن جو ہے وہ حد سے زیادہ لاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے سختی سے جو ہے اس صحابی کو منع فرمایا، انصاری تھے وہ، ان کو سختی سے منع فرمایا کہ دیکھو ان جانوروں کے ساتھ بھی تمہارے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے گا، لہٰذا دوبارہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہوتا ہے جب آپ خیر بہت کم ہے کیونکہ سواریاں ہی گھوڑے پہ جب لوگ چلتے تھے نا، اب ایک صاحب ادھر سے آ رہے ہیں، ایک صاحب ادھر سے جا رہے ہیں، درمیان السلام علیکم السلام، گھوڑا کھڑا کر دیا، دونوں آدمی گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، گھنٹہ آدھا گھنٹہ کا فاسٹنگ ہو رہی۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ گھوڑے کو کرسی نہیں بناؤ، آپ چلتے رہیں تو اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، اگر آپ نے کھڑا کر دیا اور اس کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں تو گھوڑا بہت تیزی سے جائے
تھکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ گھوڑوں کو جو ہے وہ جانوروں کو جو ہے وہ اس کی کرسی نہیں بناؤ بلکہ آپ اس پر اتر کر کے بات کریں. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بارے میں بہت سی ہدایتیں اور بھی دی. سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا, یا سوراخ کہیں پیشاب کر رہے ہیں راستے میں کہیں جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے اندر 2 بجے ہو سکتی ہے اندر جو جانور ہے اس کو بھی تکلیف ہوگی, اور ہو سکتا ہے کوئی خطرناک جانور ہو اور وہ آپ کے اوپر کیا کر دے, حملہ بھی کر دے. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا. دوسری بات جو آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی امت کے ساتھ بے انتہا رحمت فرمائی ہے. بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے, اس میں سے مختصراً آپ کے سامنے میں رکھوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اس بات کی بڑی فکر مندی آپ کو رہتی تھی کہ ویسے تو ساری انسانیت کے ساتھ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے کہ ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ جلایا گیا ہے اور اس میں پتنگے آ کر گر رہے ہیں, اور میں چاہ رہا ہوں کسی طریقے سے پتنگوں کو کیا کر دیا جائے, آگ سے بچا لیا جائے, کیونکہ میں دیکھ کر کے آیا گیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا جہنم کے بارے میں سب میری آنکھوں کے سامنے ہے, اور ہماری طرح گوشت پوش یہ لوگ رکھ رہے ہیں اور یہ جہنم کے کندے بن جائیں گے. لہٰذا اللہ کے رسول کو اس پر سخت تشویش پوری انسانیت کے بارے میں تھی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اسلام کے جتنے فرائض ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, ہر فرض کچھ دن کے بعد فرض ہوا ہے. نہیں سمجھے؟ جیسے روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا, گویا نبوت کے تقریباً 14 سال کے بعد. تبلیغ دین پہلے دن سے اللہ کے رسول پر فرض ہے. تبلیغ دین ہی ایک ایسی فرضیت ہے جو ایک دن کے لیے بھی خالی نہیں ہوئی, وہاں سے نکل کر کے آئے اور وہ معاملہ کیا کر دیا گیا, اللہ کے رسول میں لگا دیا گیا. طریقہ کار میں, مصلحت میں وہ اوپر نیچے ہوتا رہا معاملہ, لیکن یہ ایک دن کی فرصت نہیں دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے کہ آپ چاہیں تو تبلیغ کریں اور چاہیں تو تبلیغ نہیں کریں. یہ ایک دن کی بھی فرصت نہیں ملی. بقیہ ساری حج تو سن 8 ہجری میں جا کر کے فرض ہو رہا ہے, یعنی تقریباً نبوت کے 13 اور 8 سال کے 21 سال کے بعد فرض ہو رہا ہے. لیکن تبلیغ دین پہلے دن سے, اس کی وجہ یہ تھی کہ تبلیغ دین کے ذریعے انسانیت کو آگ سے بچانا تھا. عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ آدمی ہیں, اتفاق سے بریلوی اور دیوبندی دونوں ان کو بزرگ مانتے ہیں. عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول نے معراج کیا, اور معراج ایک ایسی چیز ہے کہ حقیقت میں انسانیت کا سب سے اونچا گریڈ. انہوں نے کہا کہ اگر ہم کو معراج ہو جائے تو ہم تو واپس قطعی نہیں آئیں ادھر سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ گئے محض اس وجہ سے کہ ابھی تبلیغ کا کام باقی تھا, ورنہ حقیقت میں انسانیت کا سب سے بڑا درجہ کیا ہو گیا تھا, حاصل ہو گیا تھا. آپ کو وہیں رک جانا دے, اللہ تعالیٰ بس ختم کرو معاملہ, مجھے نیچے جانا ہی نہیں. لیکن انسانیت کو آگ سے بچانے والا معاملہ اس سے بڑا تھا, لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو بچانے کی ساری فکر فرمائی. اس وجہ سے اللہ کے رسول کو اپنی امت کی بڑی فکر رہتی تھی. کئی مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رات رات بھر روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو معاف فرما دے, اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے. ایک مرتبہ ایسا ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو میں تم کو اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب اتنا تجھے دے دے گا کہ تو خود راضی ہو جائے گا. یہ بہت بڑی ڈگری ہے رب اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ اپنی امت پر, یہ تو خیر آخرت کا معاملہ تھا اور کیا کہتے ہیں قیامت کا معاملہ تھا. سارے انبیاء جہاں پریشان ہوں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے جائیں گے اور جا کر کے پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ سفارش کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر رہتے ہوئے, جیسے میں نے بتایا عبادت کے معاملے میں آپ نے بڑی کلیئر پالیسی کی. مسواک آپ کو بہت پسند, اللہ کے رسول کو مسواک بہت پسند تھی. اللہ کے رسول فرمایا اگر میری امت پر یہ بوجھ نہیں ہوتا تو میں اس کو فرض قرار دے دیتا, لیکن اگر میں ایسا کر دوں گا نا
تو یہ ایک مشکل میں مبتلا ہو جائیں گے، لہذا میں اس کو فرض نہیں قرار دے رہا ہوں۔ ایسے ہی عشاء کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ عشاء کا اصل وقت تو یہ ہے کہ 2/3 رات گزر جائے اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی جائے، عشاء کا وہ فرض، وہ اصل افضل وقت ہے۔ لیکن میری امت پر یہ بات بڑی شاک گزر جائے گی، لہذا میں اس بات کو پسند نہیں کر رہا ہوں کہ جو ہے وہ عشاء کا وقت اس کو قرار دیا جائے، اور آپ نے جو ہے وہ مغرب کی نماز کے تقریباً 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد عموماً آپ نے عشاء کی نماز فرمائی۔ کبھی کبھی صحابہ کا بھی دل چاہتا تھا، کبھی کبھی کیا ہر وقت چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول جب نماز پڑھائیں تو لمبی نماز پڑھائیں، کیونکہ بڑی ہی بہترین آواز میں پڑھاتے تھے، جو پیچھے کھڑے رہتے تھے نا مست ہو جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں بھی شامل ہوتی تھیں، تو کبھی کسی عورت کا بچہ چیخا، اللہ کے رسول نے کھٹ سے رکوع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ دل چاہتا ہے کہ میں لمبی پڑھوں، لیکن یہ بچوں کو جو تکلیف ہے نا یہ اس سے زیادہ ہے، لہذا میں فوراً رکوع کر دیا میں نے، کہ تاکہ بچے، کیونکہ بچہ روئے گا، ماں کو نماز میں ڈسٹرب ہوگا، اس کا دل بھی نماز میں نہیں لگے گا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیال رکھتے ہوئے بچوں کا اور ماؤں کا آپ نے کیا کرتے رکوع فوراً کر لیا۔ تراویح کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تہجد کے وقت میں جو ہے وہ نماز جماعت سے پڑھی۔ چوتھے دن، پہلے دن جو پڑھی تو کچھ لوگوں کو معلوم ہوا، انہوں نے کچھ کو بتایا، ایک دن آڑے، دوسرے دن پھر آپ نے پڑھی تو 2 4 10 20 لوگ اور زیادہ ہو گئے، اب 2 4 10 20 نے پورے مدینے میں خبر پہنچا دی، تیسرے دن پوری مسجد کھچاکھچ کر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے نماز پڑھائی، آپ نے دیکھا ہے تو بڑا شوق ان کو ہے نماز کا۔ ہمارا اور ہم میں اور ان میں بہت بڑا فرق ہے نا، ہم تو مسجد میں دیر میں جاتے ہیں اور سب سے فرسٹ نکلتے ہیں، نکلنے میں فرسٹ، جانے میں لاسٹ۔ اچھا بیٹھے ہیں گھر میں، کوئی کام نہیں ہے، ایسا نہیں کہ بہت بزی ہیں، چلو بھائی پرائم منسٹر صاحب ہیں 1 منٹ بڑا قیمتی، کچھ نہیں، ابھی 3 منٹ باقی ہے، ابھی 2 منٹ باقی ہے، یہ 3 منٹ 2 منٹ کیا کر رہے ہو، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن جانا ہے لاسٹ میں، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، پیچھے رہتے ہو نکلنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، بھائی جلدی جاؤ گے تو آگے جاؤ گے، آگے جاؤ گے تو نکلنے میں پرابلم، پیچھے جاؤ گے تو پیچھے رہو گے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اگر میں تم کو اول صف کی فضیلت بیان کر دوں تو چٹھی ڈالو گے کہ کون پہلے صف پہ کھڑا ہو، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ میں اگر اس کی اوریجنل فضیلت بیان کر دوں تو لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، جو لوگ مسجد میں آئیں گے سب ایک ساتھ آ جائیں گے اور چٹھی ڈال کے بولیں گے کہ بھائی یہ پہلی صف والے چٹھی والے یہاں کھڑا ہونے کا۔ اس خوف سے میں تم کو جو ہے اس کی اوریجنل فضیلت، ورنہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے تایا مولانا ارشاد علیہ رحمہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے معمول کرے، بڑے اللہ والے آدمی تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں 1980 میں 7 سالہ ہوا، 100 ایئرس منایا گیا، بہت بڑا مجمع تھا، BBC نے کوریج کیا تھا کہ 22 لاکھ آدمی تھے۔ اندرا گاندھی بھی آئی تھی، تو خود اندرا گاندھی پرائم منسٹر، میں بھی اتفاق سے گیا تھا، میں تو ایسے گیا تھا۔ مولانا ارشاد صاحب کا نام اسٹیج پر تھا تقریر کے لیے، اور ان کو اسٹیج پر بیٹھنا تھا۔ اسٹیج کتنا بڑا تھا؟ 5000 آدمی کا اسٹیج تھا۔ اسٹیج جو بنا تھا وہ 5000 آدمیوں کے لیے بنا تھا، اسٹیج بیٹھنے کے لیے۔ مولانا ارشاد صاحب نے جان بوجھ کر کبھی جماعت کو در کنارے پہلی صف بھی نہیں چھوڑی۔ قاری طیب علیہ رحمہ اس وقت بھائی چانسلر تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو جلسے میں نہیں آ پاؤں گا۔ قاری صاحب نے کہا پوری دنیا آ رہی ہے، 22 لاکھ 23 لاکھ آدمی اکٹھا ہو رہے ہیں، فلاں بادشاہ آ رہے ہیں آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا قاری صاحب یہ بتائیے کہ پہلی صف کا ثواب اس جلسے سے جانے سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ ہم وہاں پہنچیں گے، نماز وہاں ہوگی، یقینی بات ہے وضو کرنے کے لیے ہم کو اٹھنا پڑے گا، اب اس کے بعد ہم کو پہلی صف 22 لاکھ میں کہاں ملنی ہے؟ آپ یقین کریے 3 دن کا جلسہ تھا، مولانا ارشاد صاحب ایک دن بھی جلسے میں نہیں گئے، پوری دنیا ٹوٹی پڑی تھی، اور ان کو صرف یہ تھا کہ میری پہلی صف چھوٹنا نہیں چاہیے۔ تو جس کو اس کا اندازہ ہو گیا ہے وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کہ صحابہ جو ہے نا ان کی شان تو شان ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے تھوڑے کہہ دیا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. تو نبی کے انتظام جب تیسرے دن مسجد بھر گئی کھچا کھچ، چوتھے دن آپ اپنے گھر میں بیٹھ گئے. اب صحابہ یقینی بات ہے کہ چوتھے دن اس سے زیادہ ہو گئے. اب یہ مسجد کے باہر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو معلوم ہو جائے ہمیں جمع ہو گئے ہیں، کھا رہے ہیں، باتیں دور دور کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو معلوم ہو جائے. اللہ کے رسول کمرے میں ایک دم دور بیٹھے ہوئے اپنا وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں. آخرکار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان دے دی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی اذان ہوئی تو آپ نکل کر کے آئے. انہوں نے کہا اللہ رسول ہم لوگ تو پوری رات بیٹھے رہے، اور انہوں نے کہا تمہارا بیٹھنا مجھے معلوم تھا. یہ جب ہاتھ مانگ رہے تھے وہ صاحب میں سن رہا تھا، میں جان بوجھ کر نکل کر نہیں آیا کہ تمہارے اس شوق کو دیکھتے ہوئے پروردگار عالم تراویح کو کہیں فرض نہ قرار دے دے. اور پھر وہ آنے والے دنوں میں ایسے ہی روز مثلا لوگ پوچھتے مولانا 8 پڑھ لیے تو چلتا کیا، اگر نہیں پڑھے تو گناہ ہوتا کیا، ایسے ہی سوال لوگ اس وقت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ہی کو ان کو نہیں مد نظر رکھا. وہ تو اگر کہہ دیا جاتا تو وہ پوری عشاء سے لے کر فجر تک کی مسجد میں بیٹھے رہتا. ہم ہی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا گیا کہ ہماری امت پر یہ بوجھ ہو جائے گا، لہذا میں جان بوجھ کر کے نہیں نکلا کہ کہیں پروردگار عالم شوق کو دیکھتے ہوئے اس کو فرض قرار نہ دے دے. لہذا جو ہے وہ میں نے عشاء میں آنے کی زحمت نہیں کی ہے، سوری تہجد میں کے وقت میں، کہ کہیں آپ پر یہ دشوار گزار نہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے شکایت کی، کسان تھے بیچارے، محنت کرتے تھے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا، امام صاحب جب اچھے قاری رہتے ہیں تو ان کو اپنی کرت بھی دکھلانی ہے پیچھے والوں کو، وہ ماشاء اللہ پڑھتے. تو وہ صحابی بیچارے نماز پڑھاتے تھے تو وہ بھی لمبا کھینچے. ایک آدھ دو دن ہوا ہوگا، یہ صحابی جو بیچارے کام کرتے تھے کھیتی کے، یہ کسان تو بیچارہ ایک دم تھکا رہتا نا، بہت جلدی سوتا بہت جلدی اٹھتا، دونوں کام جلدی اس کا ہے. بہرحال انہوں نے اللہ کے رسول آئے، شامل ہوئے. ایک روایت میں آتا ہے کہ بیچ میں ہی چھوڑ کے چلے گئے کہ بابو تو میں پڑھاوا میں جا رہا ہے. اب وہ کھینچ رہے انہوں نے جا کر اللہ کے رسول سے شکایت کر دیا کہ اللہ رسول یہ تو نماز کے نام پہ تو بڑی مصیبت کھڑا کر دی اس بندے نے، لمبی لمبی پڑھتا ہے کہ ہم تو کسان آدمی ہیں، رات دن بھر محنت کیے رہتے ہیں، اس کے بعد یہاں آ کر کے دوسری محنت یہ لگاتے ہیں. اللہ کے رسول نے ان کو بلایا اور بلا کر کے سختی سے ڈانٹا کہ دیکھو نماز چھوٹی چھوٹی پڑھاؤ، ہلکی نماز. یہ ہلکی نماز ہمارے لیے کہا گیا. آپ نے اس کی تشریح فرمائی کہ ٹوڑا ہو سکتا ہے، لمبا نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، کسی کو حاجت ہو سکتی ہے، کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کسی کو چکر آتا ہے، کوئی بی پی کا پیشنٹ ہے، زیادہ نماز ہلکی پڑھو. ایمان تو آپ کو دیکھنا آپ ہے، جب خود پڑھیں گے ایکسپریس ٹرین فیل، جب ہم کو نماز پڑھا رہے ہیں تو پیسنجر فیل. الٹا معاملہ ہے بھائی. آپ اپنی نماز پڑھیں پیسنجر کی طریقے سے، ہم کو پڑھاویں ایکسپریس کی طریقے سے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہلکی نماز پڑھو، ہم کو مد نظر رکھتے ہوئے. حالانکہ قرات کرنا نماز کی کتنی فضیلت ہے. کبھی بھی دیکھو انسانیت کو تکلیف دینے کے مقابلے میں کوئی ثواب ہوتا ہی نہیں ہے. ہم یہ بات طے کر لیں، انسانیت کو تکلیف نہیں دینا. بعض لوگ حج کرنے جاتے ہیں نا، طاقت دکھلا کر کے حجر اسود کا بوسہ لینے کا، اور پھر آ کر کے اپنے دوستوں میں آج میں حجر اسود کا بوسہ لیا دوں، بڑا دھکم دھکا دی، لیکن پہنچ گیا وہاں تک. بیت اللہ میں حرم کے علاقے میں کسی جاندار کو، مسلمان تو درکنار، جاندار کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. یہ جو بوسہ لے رہے ہو تکلیف پہنچا کر کے، وہ صرف سنت ہے، یہ حرام ہے. حرام کام کر کے سنت اختیار کرو، کیا معاملہ ہے. ایسے ہی بعض لوگ دوسرا حج کرنے جاتے ہیں، تیسرا حج کرنے جاتے ہیں، چوتھا حج کرنے جاتے ہیں. محلے والا ایک آدمی پریشان ہے، اس کی چھت نہیں پڑی ہوئی ہے، پانی ٹپک رہا ہے، یہ 1.5 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے جا رہا ہے دوسرا حج کرنے. دوسرا حج کرنا نفل ہے، یہ فرض ہے، اس کی مدد کرنا فرض ہے. لیکن کیا ہے چکر، جب حج کرنے جائیں گے تو آپ اسٹیشن آئیں گے، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، ٹپور، مالا، گاجا، وہ سب جو حظ نفس ہے، جو نفس کو اچھا لگتا نا،
وہ سب تو کسی کو نہیں معلوم ہوگا. آپ نے بادو والے کی چٹکے سے چھت بنوا دیا, ختم. کسی کو نہ کوئی ہار پہنانے آیا, نہ نعرے تکبیر اللہ اکبر لگا. اور وہاں ریلوے اسٹیشن پہ پھر ایئرپورٹ پہ 10-20 آدمی جائیں گے, 10-20 آدمی لائیں گے, آئیں گے تو کھانا ہوگا, جائیں گے تو کھانا ہوگا. دیکھو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی حج کیا ماشاء اللہ, وہاں تو کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے. حالانکہ اس کا کام فرض ہے کہ نفل ہے. اور ابھی ہندوستان کے مسلمان اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں کہ کوئی یہ کہتے کہ ہمارے محلے والے, ہمارے رشتے دار سب ماشاءاللہ صاحب نصاب ہیں, سب ہم زیادہ دوسرا حج کرنے جا رہے ہیں. ابھی ہم اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں. اس وقت پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. اگر ہم اپنے علاقے میں اور اپنے رشتے داروں کو دیکھ لیں گے, ہمارا وہ جو 1.5 لاکھ روپے خرچ ہو رہا ہے, اس 1.5 لاکھ سے ہو سکتا ہے 2-3 فیملی کا مسئلہ حل ہو جائے. ایک آدمی نے جتنی عورتیں آتی ہیں ہمارے پاس یہاں آتی ہیں, مدرسے میں آتی ہیں, قرضہ لے رکھا ہے, سود پر قرضہ لے رکھا ہے, 10-10 ہزار 5-5 ہزار, بیچاری پریشان, پوری زندگی اسی میں پریشان ہے. 10 آدمی کا قرضہ ادا کر دو یار. یہ سب ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جو ہے مقدم رکھا, باقی ہر چیز کو اس کے نیچے. اس کے پہلے بھی آپ کے سامنے غالباً یہ بات کہی تھی نا کہ بیت اللہ سے زیادہ احترام کس کا ہے, ایک مومن کا ہے, اس سے زیادہ احترام ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو پالیسی مرتب کی اس کی بنیادیں میں یہی تھی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کو جب کبھی 2 کام کا اختیار دیا جاتا ہے تو اللہ کے رسول ہمیشہ کیا کرتے ہیں, آسان والے کو چوز کرتے ہیں, جو آسان. وجہ یہ نہیں تھی, اللہ کے رسول تو خود بہت بڑی عبادت گزار, لیکن جان بوجھ کر کے وہ چھوٹے والے کو اختیار کرتے تھے کہ امت کو کیا ہے آسان. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نا, اللہ کے رسول کو ایک ہی حج کروایا, ایک ہی حج کرا. حج فرض ہی کیا گیا ایسے وقت میں سن 8 ہجری میں, اور 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا حج کروایا, اور دوسرا حج نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم امیر بن کر گئے. تیسرے حج سے پہلے اللہ نے کیا کر دیا, اپنے پاس بلا لیا جان بوجھ کر. اگر کہیں اللہ کے رسول 2-4 حج کیے ہوتے, ہوئے ہوئے ہوئے, تب تو ہم جو ہے نا وہ حاجی ادھر حاجی آجا, ہمیں نہیں معلوم تھا کہ الحاج اور حاجی میں فرق ہے. 2 کرے تو الحاج کہلاتا, 1 کرے تو حاجی کہلاتا. ایسی ڈسٹنکشن, ایسی تعریفات لوگوں نے کر رکھی, معلوم نہیں کہاں سے. اچھا میتھ کی طرح یہ بھی نہیں ہے کہ حاجی کے اوپر اسکوائر لگا دو, کیوب لگا دو کہ بھائی نے 4 کیا ہے 5 کیا ہے. ویسا سسٹم بھی کچھ نہیں ہمارے پاس. تو انہوں نے الحاج لگا کر کے جو ہے اپنا سسٹم بنا لیا. ٹھیک ہے, تم اسکوائر کیوب نہیں لگاتے تو ہمیں الف لام لگا کر کے معاملہ طے کریں. یہ سارے معاملے جو ہے نا اس قسم کے ہیں کہ جسے امت کی اصلاح کی سب ضرورت ہے. ایک ٹاپک ہے ہمارا اس پر تفصیل کا, کبھی زندگی ہے تو آپ سے بات کریں گے. اسلام میں پریفرنس, ترجیحات, کہ کس کام کو بعض ہوتے ہیں نا, دیکھو بیٹھیے مسلح پہ پڑھ رہے, بچہ رو رہا ہے تب بھی پڑھ رہے, بچہ رو رہا ہے کوئی بولتا نہ یہ مسئلہ تدبیر ہے. بھائی اس وقت بچے کو چپ کرانا فرض ہے, یہ تدبیر پڑھنا مستحب ہے. وہ بچے کو چپ کرائے تو اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے جو بیٹھ کر کے سبحان اللہ پڑھے, اس سے زیادہ وہ کام کرنے کا ہے. ایسے بہت سے کام ہیں جس میں ہماری ترجیحات بہت پیچھے, یہ ہم کو سخت جاننے کی ضرورت ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی امت کے لیے بے نہایت رحم دل تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی بھی میموری فل ہو. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.